بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو ڈاکٹر شوکت فاروق کا سلام پہنچے۔ آج ہم ایک خاص پروگرام کر رہے ہیں کافی دنوں کے بعد، اور اس کا تعلق ہے ایاز امیر کے بیٹے کے ساتھ، جس نے اپنی بہو کا ابھی ریسنٹلی قتل کیا۔ تو میں اسٹوری کو کافی عرصے سے فالو کر رہا تھا، کیونکہ ایاز امیر جو ہے اس سے میرا ایک کافی پرانا تعلق ہے تھرو ڈان۔ مطلب میں ان سے کبھی ملا نہیں ہوں، لیکن جو ان کے کالمز ڈان میں آیا کرتے تھے وہ میں تقریباً 2005 سے وہ پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد آج کل ان کا تعلق جو ہے وہ ٹی وی پروگرام سے ہے، جس تھنک ٹینک، وہ پروگرام اکثر دیکھتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو اور بھی پہلے چینلز آتی تھیں اس کے اندر ان کا پروگرام دیکھتا رہا۔ تو انہوں نے آج ایک کالم لکھا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، جس نے اپنی بہو کا قتل کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کا فون آیا جس میں وہ کہتا ہے کہ ٹرمینیٹرز آر کمنگ ٹو کل می۔ میں نے کہا تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ کہتا ہے کہ دے آر ویئرنگ آئرن کلوتھز اینڈ دے آر کمنگ ٹو کل می۔ میں نے کہا کہ تم اپنی ماں کو فون دو۔ تو اس نے جب اپنی ماں کو فون دیا تو ماں نے بتایا کہ کس طرح اس کے بیٹے نے جو ہے اپنی بہو کو قتل کر دیا ہے۔ تو اس پر ماں کا انٹرویو ہے کہ ایاز امیر نے کہا کہ اس کو تم رسے سے یا رسیوں سے باندھ دو۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں کس طرح باندھوں، میں تو گھر میں اکیلی ہوں، اور جو میڈ ہے وہ ڈینگی کی وجہ سے چھٹی پہ ہے، مالی جو ہے وہ تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے آتا ہے۔ تو لہٰذا ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے وہ اس کے کمرے میں گئیں، اس کو لڑکی کو پکڑے ہوئے دیکھا۔ اس وقت شاید وہ مر چکی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو دوسرے کمرے میں بلایا اور وہاں بلا کر اس کو بند کر دیا، اور پھر انہوں نے پولیس کو کال کیا۔ جبکہ جو اسٹوری ہے اصل اس واقعے کی، وہ اپنے کالم میں آج ایاز امیر نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ اس میں انہیں بہت افسوس بھی ہے سارہ کا، کہ وہ ایک بہت ذہین اور خوبصورت بچی تھی، اور ویل سیٹلڈ تھی دبئی میں، اور اس نے کافی دفعہ اپنے بیٹے کو کہا کہ تم اس کے قابل نہیں ہو، مگر وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں اس کو اچھی طرح جانتی ہوں، اس کی ہیبٹس کو جانتی ہوں، میں اس کو ٹھیک کر لوں گی۔ تو پھر ایاز امیر کا کہنا ہے کہ میں چپ کر گیا، ورنہ جو اس کی عادات تھیں وہ تمام اس کے دوست جانتے تھے، اور اس کے جو چکوال میں دوست تھے وہ جانتے تھے، اور یہ کافی نشہ کرتا تھا، جس میں شراب تو بہت کامن ہے، چرس۔ اس کے بعد ایک انہوں نے چیز کا اور ذکر کیا ہے اپنے کالم میں، جس کا نام گرزے ہے اردو میں، اب وہ معلوم نہیں وہ کیا چیز ہے۔ اس کے علاوہ وہ سونے کی گولیاں جو بہت استعمال کرتا تھا، اور وہ چین اسموکر تھا، نان سٹاپ اسموک کرتا تھا، اور یہ اس کی پہلی بیوی کا بیٹا تھا، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، اور اس لڑکے کا نام ہے شاہ نواز، اور یہ رہتے تھے چک شہزاد میں۔ تو اب ایاز امیر کہتا ہے کہ میرا اس سے بہت کم واسطہ پڑتا تھا یا ملاقات ہوتی تھی، اور جب بھی میں ملتا تھا میں اس کو یہی کہتا تھا کہ تم اپنے آپ کو بدلو، بہتر انسان بنو، اور یہ زندگی بہت کچھ سوچنے کے قابل ہے، یا بہت کچھ حاصل کرنے کے قابل ہے، مگر اس نے میری کبھی کسی بات کو غور سے نہیں سنا۔ تو میں تو بطور فادر اس کو گائیڈ ہی کر سکتا ہوں، لیکن اس کے بعد وہ اپنی خامیوں کا بھی ذکر کرتا ہے کہ میری اپنی زندگی جو ہے وہ بھی کوئی بہت اچھی نہیں گزری ہے میری عادتوں کی وجہ سے، اور میرے بھی 2-3 دفعہ شادی ہوئی اور وہ شادیاں ٹوٹ گئیں۔ تو اس میں بچے یقیناً جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں۔
تو میری سے بھی بہت کمی رہ گئی ہوگی اس کی تربیت میں، لیکن میرے آگے کوئی کیا نام ہے، کوئی ذہن میں خیال نہیں آتا کہ میں کس طریقے سے اس لڑکی کی موت کا مطلب تصور کرتا ہوں تو میرے سارا جسم لرز جاتا ہے، اور میں اس کے باپ کو کیا جواب دوں جس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ اس کو اس کی وجہ سے سفر کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ لڑکی اتنی ذہین تھی اور قابل تھی کہ ایک رپورٹ کے مطابق وہ دبئی میں کام کر رہی تھی، اور اس کی ماہانہ تنخواہ جو ہے وہ 33 لاکھ روپے تھی، اور وہ اکثر پیسے اس لڑکے کو بھیجتی تھی گاؤں میں غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ تو ایاز امیر کا کہنا ہے کہ جب اسے ان چیزوں کا معلوم ہوا تو اس نے اس کو سختی سے منع کیا کہ تم اس میں پیسے نہ اس کو پیسے مت بھیجو، اس سے اس کی عادتیں خراب ہوتی ہیں اور اس سے کافی مسئلے پیدا ہوں گے۔ تو بہرحال اب ان کا وہ اپنے لڑکے کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ایک جو ہے نا ایلیٹ کلاس سے اس کا تعلق ہے، اور وہ ایلیٹ کلاس کا اسلام آباد میں ایک چھوٹا سا سرکل ہے، وہ کوئی اتنا بڑا سرکل نہیں ہے، اس میں ہر ایک دوسرے کو جانتا ہے، ان کی عادات کو جانتا ہے، ان کے بارے میں جانتا ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے اس کے دوستوں سے، مگر یہ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانٹ کے شادی کر لیتا تھا۔ یہ اس کی تیسری شادی تھی۔ اس سے پہلے جو اس نے شادی کی وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، پڑھی لکھی بھی تھی۔ اس نے 8 دن کے بعد مجھے کال کی، انکل میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئی۔ اس کے بعد اس نے دوسری لڑکی سے شادی کی، وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی اور وہ بہت خوبصورت بھی تھی، وہ بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئی۔ تو اب یہ تیسری لڑکی تھی، اور اس کی ملاقات شاید انٹرنیٹ کے اوپر ہوئی، کیونکہ باپ کا کہنا یہی ہے کہ یہ کرتا کراتا کچھ نہیں تھا، اس کا سارا خرچے کا پیسہ جو ہے وہ میں بھیجتا تھا، اور بس اس کا سارا دن کام جو تھا وہ انٹرنیٹ دیکھنا، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اور نشہ کرنا۔ اب جس بچے میں یہ آتے ہوں اور انٹرنیٹ ان کے پاس ہو، سیل فون ان کے پاس ہو، تو ساری رات جو انہوں نے فلمیں دیکھنی ہیں، گندی فلمیں دیکھنی ہیں جو اس میں کرائم ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر دھت ہوں، تو ان بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو کہنے لگا میں تو بطور والد اس کو صرف سمجھا ہی سکتا تھا، مگر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں آپ ان کو کیا کر سکتے ہیں، وہ آپ لاچار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک میں نے اس لیے سلیکٹ کیا کہ یہ پرابلم اب اکثر لوگوں کے ساتھ ہے، جن کے بچے پڑھ لکھ بھی گئے ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، اچھی فیملی سے تعلق ہے، ویل ٹو ڈو ہیں، اور وہ اکثر لڑکیوں کو اپنی باتوں میں پھنسا لیتے ہیں۔ اب لڑکیوں کی بھی مجبوری ہے کہ ان کو بھی کوئی پراپر رشتے نہیں ملتے، اور ان کو بھی جہاں سے کچھ امید نظر آتی ہے وہ وہاں پر مطلب ان سے تعلقات پیدا کر لیتی ہیں بغیر جانے ہوئے کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ تو اس میں مطلب دونوں کا نقصان ہے۔ یہ صرف پڑھی لکھی فیملی کا تعلق نہیں ہے یا ایلیٹ کلاس کا تعلق نہیں ہے، اس میں جو غریب الغربا کے بچے ہیں وہ بھی شامل ہیں، کہ ان کا بچپن جو ہے بڑا سختی میں گزرا ہوتا ہے، اور وہ ان کے سب کانشیس برین کا حصہ ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں، پڑھ لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد شادیاں بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کی شادیاں اکثر کی نہیں چلتی ہیں۔ اور جو آج کل سوشل میڈیا پہ آتا ہے یا جب لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں تو ان میں میاں بیوی کے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتے، وہ ہر ایک نے اپنا ایک علیحدہ سسٹم بنایا ہوا ہوتا ہے، جو کہ ایک ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے دن بدن وہ نیچے گر رہا ہے، اور اس کی جو ویلیوز ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے جو ہماری جنریشن بھی تھی وہ بھی کہنے کو تو ہمارے تعلقات قائم رہتے تھے میاں بیوی کے، لیکن وہ بڑے مشکل تعلقات ہوتے تھے، اس میں زیادہ تر بیویوں کو میاں کی عادات کو برداشت کرنا پڑتا تھا، لیکن یہ تھی کہ وہ طلاق نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بچوں کو ایک گھر کا ماحول میسر رہتا تھا۔
لیکن بچوں کے ذہن میں جو وہ ماں باپ کا ریلیشن ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پیسوں کی کمی ہے، جب وہ پریشر ہے، وہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں شروع سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ جب بڑے بھی ہوتے ہیں، جب شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو وہ جو میاں بیوی کا صحیح ریلیشن شپ ہے، جسے پارٹنرشپ کہتے ہیں، شیئرنگ کہتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ وہ بھی ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لڑکا اپنے طریقے سے، لڑکی اپنے طریقے سے۔ تو یہ میں ذرا سائیڈ لائن ٹاپک ہو گیا اس لیے کیونکہ یہ بہت ریلیونٹ ٹاپک ہے آج کل ہمارے معاشرے میں۔ یہاں ویسٹ میں تو یہ چیزیں کھلی ہیں، ہر چیز ایکسیپٹیبل ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں چھپ چھپا کے ہو رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بعد میں بچوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے، اور ان کے بڑے بڑے جو بزرگ ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو بھی اس کا حصہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں ہمارے معاشرے میں، جس کا میں نے کہا سمجھا کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں، کیونکہ ایاز امیر کو میں جانتا ہوں تھرو کالمز، تھرو ہز رائٹنگ، تھرو ہز پروگرام۔ ہی از اے ویری اسٹریٹ فارورڈ پرسن، مطلب وہ کوئی دوگلی بات نہیں کرتا، جو سچی بات ہوتی ہے وہ بات شیئر کرتا ہے، اور اس کی بات عموماً لوگوں کو ٹچ کرتی ہے۔ تو اس کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے، اس کی اولاد کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے، تو یہ پھر کسی کے ساتھ بھی پیش ہو سکتا ہے۔ تو اب اس کا یہی کہنا ہے کہ میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں تو اس کو بلکہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا، مگر ایسا ہوا کہ جب وہ ریمانڈ پر تھا تو انہوں نے مجھے ایک دن کے لیے قید کے لیے پکڑا، تو مجھے بھی اسی جیل میں ڈالا جس کے اندر وہ بیٹا تھا۔ تو اب اس کو حالانکہ میں ملنا نہیں چاہتا تھا، اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، تو عموماً جو لوگ مجھے ملنے آتے تھے، وہ کھانے پینے کی چیزیں جو لاتے تھے میرے لیے، وہ کچھ نہ کچھ اس لڑکے تک پہنچا دیتے تھے۔ اب میری تو دعا یہی ہے کہ اللہ کرے کہ اس کا جو بھی کیس جب چلے گا، اس کے مطابق اس کو جو بھی سزا ہونی ہے وہ اس کو ہو، مگر اس سے وہ بیچاری لڑکی واپس نہیں آ سکتی، اور اس کے والدین کو سکون نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اتنی قابل، خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی کہ اس کی زندگی کے بہت دن باقی تھے، مگر وہ اس مجبوری کے تحت، کس مجبوری کے تحت اس نے اس لڑکے سے دوستی پیدا کی۔ اس کی مین ریزن یہی ہے کہ اس کا تعلق ایک ویل نون فیملی سے تعلق ہے، جس کا باپ کا نام ایاز امیر ہے، جو کہ نیشنل لیول پہ بھی جانا جاتا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی جانا جاتا ہے، خاص کر انڈین میڈیا جو ہے اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے وہ لڑکیاں جو ہیں، اور وہ لڑکا بھی خوبصورت ہے، اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ جو اس کی پرسنل لائف ہے وہ بڑی گھناؤنی لائف ہے، اور اس لڑکی کو ان چیزوں کا اتنا علم نہیں تھا، اور وہ اس میں اس کے باتوں میں آ گئی، یا اس کو اتنا کانفیڈنس تھا کیونکہ اس نے اتنی بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ کام کیا تھا، لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا تھا جو کہ مشکل ترین لوگ ہوتے ہیں، تو اسے شاید اپنے پہ اتنا کانفیڈنس تھا کہ جب میری شادی ہوگی تو میں اس کو چینج کر لوں گی، اور وہ سب اپنا جاب وغیرہ چھوڑ چھاڑ کر یہاں پاکستان میں آئی کہ میں اس سے شادی کر کے سیٹل ہوں گی۔ اور اس سے پہلے انہوں نے کوئی کار وغیرہ خریدی، جو کہ وہ پیسے لڑکی نے بھیجے تھے، مگر لڑکے نے جو ہے وہ کار اپنے نام سے خرید لی۔ ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی جھگڑا ہوا ہو، لیکن وہ جھگڑے کی ڈیٹیل جو ہے وہ نہ ماں کو پتہ ہے جو اس گھر میں رہتی تھی اکیلی بیٹے کے ساتھ، اور نہ باپ کو پتہ ہے جو کہ کبھی کبھار اس سے ملنا ہوتا تھا۔ تو یہ بڑی ایک افسوسناک کہانی ہے، اور اس کے اندر بہت سارے سبق ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے بھی، کہ آپ نے اپنی بچوں کی پرورش پہ بہت خاص زور دینا ہے، اور آپ نے ان کی ہر چیز کو واچ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ان کا کن لوگوں سے ملنا جلنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ان کا ماحول کلین ہو جس میں وہ ان چیزوں سے بچے رہیں، کیونکہ بچے جو چیزیں باہر کرتے ہیں اسکولوں میں یا دوستوں میں، وہ آ کے ماں باپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ تو اس میں ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور 24 گھنٹے واچ کریں بچوں کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور خاص کر کے
جب سے ان کے ہاتھوں میں سیل فون آ گئے ہیں، ان کے اپنے پرائیویٹ جگہ ہیں، کمرے ہیں، جس کے اندر وہ بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں اور الٹی سیدھی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، جس سے ان کا جو مائنڈ ہے وہ بہت زیادہ پلوٹ ہوتا ہے، اور ان سے ان کی زندگی بہت جو ہے افیکٹڈ ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں نے پہلے بہت سے پروگرام کیے، یوٹیوب پروگرام، اس وقت تک اس کی ڈیٹیل نہیں آئی تھی، لیکن آج جب میں نے ان کا کالم پڑھا اعاز امیر کا، تو پھر مجھے وہ ساری اسٹوری کا علم ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ جو ان کی ماں کا انٹرویو جب میں نے وہ دیکھا، تو اس میں واقعی ماں باپ کا اتنا ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ہے۔ ان کی کوشش تو یہی تھی کہ وہ بچی کو اور اپنے بیٹے کو سمجھا سکیں، لیکن جب کرنا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ قسمت کا کھیل ہے، اور وہ جس کے اندر جب وہ پھنس جاتے ہیں تو اس میں سے پھر کوئی نکلنے کا راستہ نہیں تھا، اور جو آپس میں لڑائی ہوئی ہے اس کے اندر وہ شاید لڑکی نے بھی اس کو رجسٹ کیا ہوگا، جو لڑکا تھا اس کے پاس وہ جو ڈمبل ہوتے ہیں ویٹ لفٹنگ والے گھر میں لوگ پریکٹس کرنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، وہ اٹھا کے اس نے لڑکی کے سر پر مارا، اور وہ جو ہے اس کے بعد اس کی جان نکل گئی، اور اس طرح اس کی موت ہوئی، اور اس لڑکے نے اس کو اٹھا کے جو واٹر ٹب ہے اس کی باڈی کو وہاں پر ڈال دیا، اور وہ خون وغیرہ صاف کر رہا تھا، جب اس کی ماں نے آ کے دروازہ کھڑکا کے اس کو بلایا تو وہ دوسرے کمرے میں آیا تو اس کو وہاں پر اس نے بند کر دیا۔ تو یہ کہانی ایک بڑی افسوسناک کہانی ہے، اور ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو انفارمیٹیو پروگرام شیئر کریں، جو کتابیں پڑھی ہیں، جو زندگی کے تجربے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ اس کو ضرور لائک کریں گے، اور میری آپ سے خاص درخواست ہے کہ آپ اس پروگرام کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری چینل اور جو اس میں جو ہمارے پروگرام ہیں جو کہ آپ کے لیے بڑے دلچسپ ہوں گے، کیونکہ وہ ہمارے تجربے پہ جو دنیا کے ڈفرینٹ ملکوں کے اندر ہے، جو پڑھنے کا ڈفرینٹ ملکوں میں، جو کسی وقت میں دوبارہ کسی اور پروگرام میں شیئر کروں گا، تو آپ کو یقیناً اس میں کئی نئی چیزیں سیکھنے کے لیے ملیں گی، اور آپ کی زندگی پہ بہت پازیٹیو افیکٹ ہوگا۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو اتنا گر چکا ہے، اور اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر ہمارے ماں باپ کا بہت بڑا رول ہے، اور ان کو ایز اے رول ماڈل زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ ان کے بچے بھی جو ہیں ان کے نقش قدم پر چل کے ایک بہتر انسان اور بہتر شہری بن سکیں، اور اپنے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔